السلام علیکم ویورز. آج کی موٹیویشنل ٹاک کے ساتھ آج جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے آپ کے لیے وہ ہے کہ کام یا نام. یعنی ایک چیز ہے کہ پاپولیرٹی کے لیے شہرت کے لیے ایک کام کیا جاتا ہے، اور ایک کام کیا جاتا ہے کہ جو کہ تعمیر و ترقی کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک پازیٹیوٹی کے لیے جو ہے ایک دور رس نتائج کے لیے کام کیا جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے کام کے لیے کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے نام کے لیے کام کرنا. ایک مولانا شبلی نعمانی سے کسی نے پوچھا کہ میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کسی بڑے آدمی کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دو. کسی بڑے آدمی کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنا شروع کر دو، اس کی ذات کے اندر کرٹیسائز کرنا شروع کر دو، تو تمہارا نام ہو جائے گا. بات بڑی سمپل سی ہے، دیکھنے سننے میں تو بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی. ایک کام ہے جو کہ پاپولر فریم کے اندر، ایک ہم پازیٹیو فریمز کے اندر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک مشہور میدانوں میں ہم ایک کام کرتے ہیں، تو اس میں ہم جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، جلدی ہمیں شہرت مل جاتی ہے، جلدی ہمارا نام ہو جاتا ہے. اور ایک کام ہوتا ہے جو کہ غیر معروف، یعنی کہ جو پاپولر جو ہوتے ہیں یا انفیملیئر جو سائٹس ہوتی ہیں اس پہ ہم کام کرتے ہیں، یا ان چیزوں کو لے کے ہم چلتے ہیں. وہاں پر ہم خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارا کوئی نام نہیں ہوتا until unless ہم کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر پہنچ نہ جائیں. تو پہلی جو چیز ہے اس میں نام ملتا ہے. جب آپ کسی مشہور شخصیت کے اوپر، کسی شاعر کے اوپر، کسی ایکٹر کے اوپر، کسی پولیٹیشین کے اوپر، کسی بھی ایک سیلیبریٹی کے اوپر جو ہے جب آپ الزام تراشی کرنا شروع کریں گے، اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کریں گے، تو فوراً سے پہلے آپ اس کے سرکل کے اندر ہٹ ہوں گے. وہاں پر سب لوگ آپ کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کون ہے جس نے یہ کام کیا، کون ہے بھائی، وہ کون ہے جس نے یہ کام کیا، کون ہے جس نے یہ کام کیا. اور آپ کو فوراً سے بیشتر جو ہے نا فیم مل جائے گی. آپ بڑے بڑی جگہوں پر گیدرنگ میں آپ شامل ہو سکیں گے، بڑے بڑی جگہ پر آپ گیٹ ٹوگیدرز کر سکیں گے، لوگوں کو بلائیں گے کہ آئیے میں آپ کو بتاؤں اس شخص کے بارے میں، آئیے میں بتاؤں آپ کو اس کے بارے میں، یہاں پر میں یہ کر رہا ہوں، یہاں پر میں یہ کر رہا ہوں. پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. آج کل آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر جو ہے کس طرح سے کسی ایکٹر کے اوپر یا کسی پبلک فگر کے اوپر جب کوئی کیچڑ چھالا جاتا ہے تو اس بندے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کون ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس نے کس کا لنک کیا ہے. تو فوراً سے بیشتر وہ جو ہے وہ پاپولیرٹی گین کر لیتا ہے. کچھ لوگ اپنے اوپر ایسے الزامات لگواتے بھی ہیں تاکہ انہیں شہرت ملے، وہ خبروں میں آ جائیں ہر وقت وہ ان رہنے کے لیے. تو ان کو صرف اپنے نام سے غرض ہوتی ہے. تو جو ان کے نام کو لے کر اس پہ کیچڑ پھینک رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور جو ان کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. دونوں کو کام مل گیا، ان کو بھی نام چاہیے، ان کو بھی نام چاہیے. ایک پبلک فگر ہے، اس کی پرسنالٹی کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے اس کو اور شہرت ملے گی، لوگ اور جاننا چاہیں گے. لیکن جو انفیملیئر سائٹس کے اوپر تھا وہ ایک دم سے فیملیئر سائٹ پہ آ گیا اور فیمس ہو گیا. لیکن یہ وقتی ہے، یہ سطحی طور پر ہے، یہ دائمی نہیں ہے. اور دوسرے پلیٹ فارم کے اندر جو انفیملیئر جو سائٹس ہیں یا آپ کہہ لیں کہ فیلڈز ہیں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کا کوئی نام نہیں ہے، وہاں پر آپ کو کوئی پہچان نہیں ہے، وہاں پر آپ کو کوئی نہیں جانتا. اس وجہ سے آپ وہاں پر ہی اسٹک ہو جائیں گے. آپ ایک روٹس کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں، بنیاد کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ گنبد کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں، آپ ٹاپ مینارے کے اوپر نہیں چڑھے ہوئے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ آپ بنیادوں میں کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بھی جب بنتے ہیں تو ان کا آغاز بنیاد سے ہوتا ہے، بنیاد مضبوط کی جاتی ہے. جس کام کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، چاہے وہ کریکٹر ہے، چاہے وہ آپ کا پریکٹیکل ورک ہے، چاہے آپ کی کسی قسم کی بھی وہ سائٹ ہے، وہ بہت ڈیوریبل اور اسٹیبل ہوتی ہے. اور جس کام کی بنیاد جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ نام تو آپ کو دے جائے گا لیکن دوام نہیں دے گا. تو اس لیے ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے کام کے نام. آپ نے کام سے پہچانا جانا ہے یا آپ نے نام سے پہچانا جاتا ہے. آپ کو شہرت چاہیے یا آپ کو ایک ڈیوریبلٹی چاہیے، جو لانگ لاسٹنگ ایک نام چاہیے. تو زندگی انہی ہی دو چیزوں کا مکسر ہے. ہماری زندگی کے اندر دکھ، غم، پریشانی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ناکامی، پھر اس کے ساتھ خوشیاں، اور اس کے ساتھ سب کچھ آتی ہیں. انسان چونکہ دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے، اس لیے ہر قدم پہ اس کی آزمائش ہے.
یہ خوشیوں کا چھوٹا سا چھٹا لگا ہوا ہے، تشویہ لگا ہوا ہے غمی. ایک انسان سارا دن ہنس نہیں سکتا، لیکن سارا دن ایک گلومی فیلنگز کے اندر خاموشیوں کی طرف بیٹھ سکتا ہے. جو خوشیوں کو دعامی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی کے اندر جو ہے نا الجھ جاتے ہیں. ان کو خوشیاں جو ہیں وہ مکمل نہیں ملتی. وہ ہر وقت قسمت سے شاکی رہتے ہیں، ہر وقت تقدیر سے گلہ کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ہوا، مجھے یہ ایسے کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا. یعنی ان کو جو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ملی اس کو انہوں نے اپنے لیے سمجھ لیا، اس کو انہوں نے اپنے لیے مکمل ایک جانے کہ یہی سب کچھ ہے، بس یہ میری ہی رہنی ہے. جو بادشاہ شہنشاہ اکبر تھا اس نے اپنے جو وزیر تھا بیربل اس سے پوچھا، اس سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا بیربل کہ اگر بادشاہت جو ہے وہ ختم ہی نہ ہوتی، میں ہمیشہ کا ہمیشہ بادشاہ ہی رہتا. تو بیربل نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ بادشاہ صاحب پھر آپ بادشاہ نہ ہوتے. اگر آپ کی سوچ یہ کہ بادشاہت ختم ہی نہ ہوتی تو پھر آپ سے پہلے آپ کے والد کی بادشاہت ختم ہی نہیں ہونی تھی، تو آپ نے کیسے بادشاہ بننا تھا؟ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. یہ بالکل پانی کی لہروں کی طرح کی زندگی ہے کہ ایک لہر جو آتی ہے تو وہ آپ کو نیچے لے جاتی ہے، دوسری لہر آپ کو اوپر اچھالتی ہے. جب آپ نیچے گئے ہوں تو پھر اوپر آنے کا انتظار کیجئے، ویٹ کریے کہ آپ کے لیے وہ لہر جو ہے جو نیچے لے کے گئی ہوئی ہے وہ آپ کو اوپر بھی لے کر جائے گی. اور جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ نیچے ہی پانی کے اندر ہی وہاں پر ہی ڈوب جاتے ہیں، اوپر آنے کی امید ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو جب کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر یہ مایوسی کا رنگ آنا شروع ہو یا کسی بات پر اپنی محرومی کا احساس آپ کے اندر زیادہ ہونا شروع ہو، فوراً سے بیشتر اپنی پریویس لائف کی طرف چلے جائیں، اپنی 6 سال پہلے کی زندگی کو دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ پہلے تھا میرے پاس، اس میں کیا کیا چیزیں میں نے گین کی اور کیا کیا میں نے لوز کیا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا، سیلف انالیسس آپ کا ہو جائے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کیا چیز ہے. تو بات کو سم اپ کرتے ہوئے پھر وہی اینڈ پہ وہی بات آ جائے گی کہ کام یا نام، ڈیسیژن از یور اون. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کچھ فیصلے ہم زندگی میں ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ فیصلہ میرا ہے اور میں ایک اچھا فیصلہ کرنے والا ہوں. یہی بات جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ڈیزاسٹرز پیدا کرتی ہے. جب ہم ایک اپنے گلاسز سے اپنی نگاہ سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ سب اچھا ہی نظر آ رہا ہے. آپ دوسری طرف سے بھی آگے دیکھیں، جو آپ کے اپوننٹ ہیں ان کو بھی دیکھیے، ان کی نظر میں آپ کیا ہیں، ان کی نظر میں آپ کی حیثیت کیا ہے. یہ کام جو آپ کرنے لگے ہو، یہ ڈیسیژن جو آپ لینے لگے ہو، یہ فیصلہ جو آپ نے کر لیا ہے، اس کا آپ کی زندگی کے اوپر تو ہو سکتا ہے اچھا ایفیکٹ آ رہا ہو، لیکن اس کا ایفیکٹ آپ کے کولیگس کے اندر، اس کا ایفیکٹ آپ کے ریلیٹیوز کے اندر، اس کا ایفیکٹ آپ کی فیملی کے اندر، اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا، وہ نیگیٹو ایفیکٹ کیا آئے گا. وہ ان کی نظر سے جب آپ دیکھیں گے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شوڈ آئی ڈو اٹ اور ناٹ. تو یہ فیصلہ کرنا آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے نام لینا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. کام کرنے کے ایک حلال ہے ایک حرام ہے، دونوں چیزوں سے آپ کو رب نے ایک رقم دینی ہے. فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے اس کو حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے، بے صبری کے ساتھ لینا ہے یا سکون کے ساتھ لینا ہے. بس تو کام یا نام، ڈیسیژن از یور اون. اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں. بہت شکریہ. ٹل نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت. اللہ حافظ.